بات کر رہے ہیں ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خون کی بیماری تھیلیسیمیا کے خلاف آگاہی تو دی جا رہی ہے، مگر لوگ اب بھی عمل درآمد کرنے سے گریزاں دکھائی دیتے ہیں۔ تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے جس کی 2 اقسام ہیں، تھیلیسیمیا مائنر اور تھیلیسیمیا میجر۔ یہ بیماری والدین سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس بیماری کے دوران جو خون بننے کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے اور جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو خون لگوانا پڑتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے بارے میں آگاہی، احتیاطی تدابیر اور باقاعدہ علاج سے اس کی پیچیدگیوں سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ مریض قابل ذکر حد تک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ خطرناک مرض تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 2.5 لاکھ سے زائد بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہیں، جبکہ پاکستان میں ہر سال 5000 بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کا مرض لے کر پیدا ہو رہے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے بارے میں آگاہی، احتیاطی تدابیر اور باقاعدہ علاج سے اس کی پیچیدگیوں سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک صحت مند زندگی یہ پیشنٹ گزار سکتا ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے انتہائی پرٹیننٹ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر عدنان گیلانی، میڈیکل ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، ویری گڈ مارننگ۔ ڈاکٹر صاحب، اب تو قوانین بھی موجود ہیں، پنجاب اسمبلی میں بھی جو ہے بل پاس ہو رہے ہیں، تو اس سے کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس وقت سچویشن تھوڑا آن گراؤنڈ تبدیل ہو رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، پاکستان میں بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، جس طرح سے آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں ذکر کیا، یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جو بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جینز میں رن کرتا ہے، اور ہمارے ہاں انٹر کزنز جو میریجز ہیں وہ بڑی کامن ہیں۔ اب ایک فیملی میں اگر تھیلیسیمیا کا کیریئر موجود ہے، یا جسے مائنر بھی کہا جاتا ہے، وہ دوسرے تھیلیسیمیا مائنر یا کیریئر سے شادی کرتا ہے تو ہی اس بات کے امکانات ہیں کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر سے افیکٹڈ ہوگا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ بچپن میں شادی طے کرنے کے رواج ہیں، پھر اس کے بعد زیادہ کوشش یہی ہے کہ چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی یا ان کا لڑکا اس کی آپس میں شادی کریں گے۔ اگر ایک فیملی کے اندر تھیلیسیمیا رن کر رہا ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہمارے ہاں انٹر کزن میریجز بہت زیادہ کامن ہے۔ اس ریزن کی وجہ سے تھیلیسیمیا جو ہے وہ زیادہ پھیل جاتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک فیملی میں تھیلیسیمیا ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کو ایٹ دا ٹائم آف ڈائگنوسس آف پیشنٹ اس کو یہ بتانا چاہیے، اس کو امبیسڈر مقرر کرنا چاہیے، چاہے وہ آپس میں کزن ہے یا نہیں ہے، کہ وہ اپنی پوری فیملی میں فیملی اسکریننگ کروائیں تاکہ ہم ڈیزیز کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں ڈیفینیٹلی علی نے کہا کہ بلز بھی پاس ہو رہے ہیں، حکومت کام کر رہی ہے، اس حوالے سے ہے کیا چیز کہ ٹیسٹنگ کا جو عمل ہے وہ شادی سے پہلے وہ کرایا جائے، وہ لازمی قرار دیا گیا یا نہیں، اور قانون ہونے کے باوجود بھی امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوتی ہے، اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس طرح کے مناسب قانون بنائے، امپلیمنٹ کرایا اور پھر ایسے مرض سے جان بھی چھڑا لی، تو یہاں پر کتنا کام ہونا باقی ہے ابھی؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ دوسرے کنٹریز یہ بیسیکلی ڈیزیز ایوالو ہوئی تھی ایران سے، سائپرس سے، ایسی کنٹریز سے، آج وہ تھیلیسیمیا فری کنٹری ہیں۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ جب بھی کوئی میرج رجسٹر ہوتی ہے اس سے پہلے وہ تھیلیسیمیا فری سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو انہوں نے مینڈیٹری کر دیا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بل پاس ہو گیا، لیجسلیشن ہم لے کر گئے تھے، وہ پوری ہوگی، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے۔ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ نکاح پڑھا دیتا ہے لیکن کسی سے تھیلیسیمیا کا ذکر تک نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ کر دیں کہ نکاح اس وقت تک رجسٹر نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ دونوں کینڈیڈیٹس کا یا کسی ایک کا تھیلیسیمیا فری سرٹیفکیٹ نہیں لگ جائے گا، تو تب تک میرج رجسٹر نہیں ہوگی، تو یہ ہم ڈیزیز کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور امپورٹنٹلی یہ ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو اس میں انوالو کریں جو کہ اس عمل میں شامل ہیں، یعنی کہ نکاح رجسٹرار سے لے کر میرج بیورو یا جو بھی ایسے سینٹر جو شادی میں بندھن بننے کے لیے ریکوائرڈ ہیں، خاص طور پہ جس طرح کورٹس ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، وہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ ہم اسٹرانگ کریں۔ دیکھیں، میں سندس فاؤنڈیشن سے بلانگ کرتا ہوں۔ سندس فاؤنڈیشن میں اس وقت تقریباً 12,000 کے قریب رجسٹرڈ کیسز ہیں۔ ہر ماہ ہر بچے کو 1 سے 2 بار کم سے کم خون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے آپ میں یہ اتنا مشکل کام ہے کہ ایک تو آپ خون اکٹھا کریں، پھر اس کے بعد صاف اور صحت مند خون ایسے مریض کو ہر 10 سے 15 دن کے بعد دیں، تو ایسی مشکل میں اپنے بچے کو پھنسانے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ شادی سے پہلے ایک معمولی سا ٹیسٹ ہے جس کو گورنمنٹ آف پنجاب بھی فری آفر کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندس فاؤنڈیشن بھی فری آفر کر رہی ہے۔ آپ اگر دونوں کا نہیں کروانا چاہتے تو کسی ایک کا پارٹنر کا ٹیسٹ کروا لیں، اگر ایک کا کروا لیں گے تو آگے تھیلیسیمیا میجر یا خون لگنے والا مریض جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پاکستان میں جب بھی قوانین پر عمل درآمد کی بات
آتی ہے تو کئی بار جو ہے ان پر عمل درآمد اس طریقے سے مشکل بنا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے پھر وہ جو لوگ عمل درآمد کرانے والے ہیں وہ خود پیسے کمانے کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اس سے چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. اس کو بھی انشور کرنا پڑے گا کہ اگر قانون بنا لیں, اس پہ عمل ہونا شروع ہو جائے تو ان چیزوں سے کسی طرح سے دور رکھیں, اسے مفتی رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, انیمک ہونے میں اور تھیلیسیمیا کا مرض ہونے میں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بیسیکلی جو انیمیا ہے وہ سائن ہے تھیلیسیمیا کا, یعنی کوئی بھی مریض بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ جو اپنی مدر سے بلڈ کیری کر کے آتا ہے وہ تقریباً 4 to 6 months میں کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی باڈی نارمل بلڈ نہیں بنا پاتی ہے. RBC کی ایک لائف ہے جو کہ 120 دن کے اندر اندر اس نے ٹوٹ جانا ہوتا ہے. اب دوبارہ باڈی میں نارمل ہیموگلوبن بن رہا ہے تو وہ جو بچہ ہے اس میں خون کی کمی واقع ہو جائے گی. تو جو خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اس کو ہم لوگ اپنی ٹرم میں انیمیا بولتے ہیں. اب اگر وہ انیمیا کے ساتھ ایک ڈاکٹر کو پریزنٹ کیا تو اس نے یہ ڈائگنوز کرنا ہے کہ اس کو انیمیا کس ریزن کی وجہ سے ہے. آیا وہ تھیلیسیمیا کی وجہ سے ہے, آئرن ڈیفیشنسی ہے, یا کوئی اور وائٹامنس باڈی میں اسینشیل جو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہے اس کو انیمیا ہو رہا ہے. اب اگر اس کو انیمیا ہو گیا یا تھیلیسیمیا ہے تو اس کے کچھ سائن سمٹمز اور ہیں جس کو ایڈ کر کے ایک ٹیسٹ کراتے ہیں جس کو HB الیکٹروفوریسس کہتے ہیں. یہی ٹیسٹ ہم لوگ شادی سے پہلے بھی کروانے کا کہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کے اندر تھیلیسیمیا میجر یا مائنر تو نہیں ہے. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم بات کریں کہ تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں, جو بچے ہیں, خصوصی طور پر آگاہی بھی دی جا رہی ہے, جس طرح ابھی ہم بھی بات کر رہے ہیں, احتیاطی تدابیر بھی, جس میں میجر وہ یہی ہے کہ پیرنٹس سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. علاج اگر کرایا جائے باقاعدگی سے تو کیا ایک جو پیشنٹ ہے تھیلیسیمیا کا وہ نارمل اور ہیلدی لائف گزار سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد اس مریض کو جب بلڈ ٹرانسفیوژن سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس کو بعض اوقات جن علاقوں میں یا ایسے پیریفریز ہیں جن کے اندر صاف صحت مند خون میسر نہیں ہے تو ایسے مریضوں کو بے شمار خون کے ساتھ ساتھ گندی بیماریاں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں, جس میں ہیپاٹائٹس B, C اور HIV تک. اب مریض خون لگنے یا نہ لگنے کی وجہ سے دنیا سے نہیں جاتا بلکہ ان بیماریوں کی کمپلیکیشن سے چلا جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ تھیلیسیمیا پھیلے نہ, لیکن اگر ایک مریض آ گیا تو وہ ایک صاف ستھرے سینٹر میں یا جیسے سندس فاؤنڈیشن جیسا ادارہ ہے ایسے اداروں میں آ کے رجسٹر ہو جائیں جہاں سے ہم ان لوگوں کو کم سے کم صاف اور صحت مند خون پرووائڈ کریں. اچھا, تو کرائٹیریا کیا ہے یہاں پر آ کر رجسٹر ہونے کا؟ فری رجسٹریشن ہے اور کون کون آ سکتا ہے ملک کے کسی بھی حصے سے, اور کدھر کدھر سینٹرز ہیں جہاں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اوور آل ہمارے پاکستان میں اس وقت تقریباً 12 سینٹر کام کر رہے ہیں. ہر جگہ پر ہر وقت رجسٹریشن اوپن ہے. کسی بھی پیشنٹ کو چاہے وہ تھیلیسیمیا کا ہے, ہیموفیلیا کا ہے یا خون سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا ڈس آرڈر ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے اور اس کو تاحیات خون کی ضرورت پڑے گی, سندس فاؤنڈیشن میں الحمدللہ ان کی رجسٹریشن فری ہے. نہ صرف رجسٹریشن فری ہے, اس کے ساتھ جتنی بھی ضروری میڈیسنز ہیں وہ بھی ہم لوگ فری آف چارج پیشنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں. کسی بھی چیز پہ کوئی پرائس ٹیگ نہیں رکھا ہوا کہ کسی کو آتے ہوئے کچھ اس طرح کے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ و عطیات سے دور جاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں اور ہم ان پیشنٹس کو بھی ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں. اور تھیلیسیمیا کا مریض جو ہے جہاں آپ نے ذکر کیا کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ, تو اس میں بلڈ کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ان کی باڈی میں آئرن اوور لوڈ ہو جاتا ہے بار بار بلڈ لگانے کی وجہ سے. وہ آئرن جو اوور لوڈ ہوتا ہے وہ باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس میں جاتا ہے. وہ ڈفرینٹ پارٹس میں جائے گا تو الٹیمیٹلی اگر ہارٹ یا کوئی ایسے وائٹل آرگنز میں چلا گیا تو وہ اس کی ڈیتھ کا سبب بن جاتا ہے. اس کو نکالنے کے لیے جو میڈیسن ہے جس کو ہم لوگ آئرن چلیشن تھراپی بولتے ہیں وہ بڑی ایکسپینسو ہے. اگر آپ صاف اور صحت مند خون لگوا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس طرح کی میڈیسن جو ہیں اس کو پراپر یوز نہیں کرتے تو وہ پھر تھیلیسیمیا آپ کے لیے وبال جان بنتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس 40s میں 50s میں یعنی 50 سال سے خون لگواتے ہوئے مریض موجود ہیں. کچھ گورنمنٹ سیٹس پہ ہیں, کچھ اسی طریقے سے چینلز پہ بھی کام کر رہے ہیں. ٹرانسفیوژنس ہمارے پاس کرواتے ہیں منتھ میں 1 یا 2 بار, اور اس کے بعد میڈیسنز وغیرہ لیتے ہیں اور ریگولر زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ یہ قبرص سے اور ایران سے پھیلا ہے, وہاں پر اس کے پھیلنے کی وجوہات کیا سملر تھیں؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کزن میرجز اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, وہاں پر کیا وجوہات تھیں اور وہ انہوں نے تو قابو پا لیا ہے, ہم کیا میرج سرٹیفکیٹ سے پہلے جو ہے یہ اس طرح کے تھیلیسیمیا کے سرٹیفکیٹ سے قابو پا لیں گے اس پہ؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں کسی بھی کنٹری کے اندر جہاں پہ بھی کسی کو شادی کروانی پڑتی ہے, اسلام کی تو خوبصورتی ہے کہ ہمارے ہاں نکاح کا ایک پراپر سسٹم ہے, لیکن جہاں میرج صرف رجسٹر ہوتی ہے کسی جگہ پہ جا کے رجسٹرار کے آفس یا وہاں پہ, اسی طریقے سے جو ایران ہے وہ تو ایک مسلم کنٹری ہے. اس کے علاوہ جس طرح میں نے سائپرس کا ذکر کیا وہاں پہ مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں, لیکن اگر وہ شادی کے بندھن میں بنتے ہیں تو ان کا یہ لا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کو تھیلیسیمیا سرٹیفکیٹ دینا ہی دینا ہے, اور اگر وہ تھیلیسیمیا سرٹیفکیٹ نہیں جمع کراتے تو وہ شادی نہیں کر پاتے. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے 2 یا 3 cc خون سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس کو
کو لوگ جو ہیں وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارا لڑکا یا لڑکی کوئی ایسے ٹیسٹ کیوں کروائے, یا اس کی صحت کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد اور بے شمار مسائل ہیں, جیسے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بھائی ان سے اس رشتے کی وجہ سے بچھڑ جائے, یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں بچپن کی کمٹمنٹس ہیں وہ خراب ہو جائیں, یہ چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں پروبیبلٹی ہے کہ 25% چانسز ہیں ان ایچ پریگنینسی کے تھیلیسیمیا میجر آئے, تو کچھ لوگ اس پہ بھی کویشچن کرتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ بیبی جو ہے وہی تھیلیسیمیا میجر ہوگا یا فورتھ بیبی جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر ہوگا. تو کمپلیکیشنز تو بڑھتی جاتی ہیں. اس ریزن کی وجہ سے پاکستان میں ابھی بھی شادیاں ہو رہی ہیں, اور جس طرح آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں ذکر کیا, ہر سال اتنی تعداد میں بچے جو ہیں وہ ابھی بھی آ رہے ہیں اور بلڈ لگوا رہے ہیں اور اسی پہ زندہ. اچھا سر, ان دی اینڈ کوئک میسج, جو ہماری بچے ہیں جن کو بلڈ چاہیے, ڈیفینیٹلی سندس فاؤنڈیشن ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہی ہے, تو جو لوگ ڈونرز ہیں ان کے لیے کچھ کہیں گے آپ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ خون عطیہ کریں تاکہ اس طرح کے جو بچے ہیں انہیں ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے اور وہ بھی ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکے؟ دیکھیں, میں تو ہر جگہ پہ بینگ میڈیکل پریکٹیشنر سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلڈ ضرور ڈونیٹ کریں, بیکاز ایسی کوئی مشینری اویلیبل نہیں ہے جو ایک سنگل ڈراپ آف بلڈ بنائے. ہیومن باڈی میں ہی بننا ہے, ٹوٹ جانا ہے اور دوبارہ پھر بن جانا ہے. تو جو آپ کا بلڈ ویسٹ ہونا ہے وہ آپ کسی تھیلیسیمیا کے مریض کو دے دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ تھیلیسیمیا کے مریض کو دیں, کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ بلڈ کی ضرورت ہے, وہ چاہے گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, کوئی اور آرگنائزیشن ہے, سندس فاؤنڈیشن ہے, آپ ضرور بلڈ ڈونیٹ کریں. اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو آپ کی اس سے اپنی ہیلتھ بھی بہتر رہے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مریض جو کہ اس مشکل میں ہیں, جنہیں ضرورت ہے, وہ ان کی زندگی کا دار و مدار ہی آپ کے خون کے اوپر ہے. اگر آپ خون دیتے ہیں تو اس کی وہ 10 سے 15 دن کی سانسیں آپ کے دیے ہوئے خون کے اوپر ہی چلتی ہیں. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بلڈ ضرور ڈونیٹ کریں, وہ چاہے سندس کو کریں یا کسی بھی جگہ پہ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مالی عطیات میں بھی ایسے اداروں کو یاد کریں تاکہ ہم ان مریضوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ٹریٹ کر اور سکیں. جس کو مدد چاہیے وہ کس طرح سے رابطہ کریں؟ دیکھیں, میں نے جس کا ذکر کیا, ہمارے سندس فاؤنڈیشن کے 12 سینٹرز ہیں لاہور کے علاوہ, گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ, فیصل آباد, سرگودا, اسلام آباد, کراچی. بہت جلد ہم آپ کو پشاور میں نظر آئیں گے, کوئٹہ میں بھی ہمارا کام چل رہا ہے, اور آئی ایم شیور میں کوئی مس نہیں کر گیا ہوں. بہرحال ان ساری جگہوں کے اوپر ہمارے سینٹرز موجود ہیں, آپ لوگ آ کے وہاں پہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے علاقے میں چند لوگ اکٹھا کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.sundas.org, جہاں پہ سارا کانٹیکٹ ڈیٹیلز اویلیبل ہیں. ہم آپ کے پاس تشریف لے آئیں گے اور وہاں لا کے ہم لوگ بلڈ کیمپس وغیرہ لگا کے آپ لوگوں سے بلڈ کلیکٹ کر لیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں آن لائن بھی ڈونیشنز دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کانٹیکٹ کریں گے تو نمائندہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا اور ڈونیشن آپ سے لے کے آپ کو رسید دے دے گا. رائٹ, بہت شکریہ ڈاکٹر عدنان گیلانی ہمارے ساتھ موجود تھے. جس طریقے سے ہم تھیلیسیمیا کا جو دن منایا جا رہا ہے, اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ اس کار خیر میں آپ کا اپنا حصہ ڈالنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں تو وہ کیجیے, نہیں تو جو خون کے عطیات ہیں وہ ضرور دیجیے تاکہ ایسے بچے جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ بھی نارمل زندگی گزار سکیں. بریک پر جائیں گے.